الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امة السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے. ہم لوگ زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں. معزز دوستو، آج 4 دسمبر 2023 اور ایک مبارک دن بروز پیر ہے. آج کے دن میں یہاں ضلع نروال مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مولانا ادریس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک یادگار اور گلشن ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں تقریباً کوئی 8 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں ہوں، تو آپ حضرات کا بھی حق بنتا ہے کہ حضرت حنفی رحمہ اللہ کے جانے کے بعد آپ سب مطیع الرحمن کے دست و بازو بنے. اصل تعلق تو موت کے بعد ہوتا ہے، تو ہر طرح کی سرپرستی میں، ہر طرح کے ساتھ ٹھہرنے میں اگر پہلے کوئی کمی رہ گئی تھی تو اب اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ 50 سے زائد علماء کرام کا یہاں موجود ہونا یہ اس بات کا مظہر ہے کہ حضرات کی سرپرستی ماشاءاللہ حاصل ہے. میں اب سب کو فردن تو نہیں جانتا، حضرت مولانا قاسم صاحب موجود ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب موجود ہیں، مولانا ہمارے نصر اللہ رانجھا صاحب موجود ہیں. باقی جملہ علماء کرام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. میرے ساتھیوں، میری گفتگو کا عنوان آپ نے اشتہار پہ پڑھ لیا ہوگا، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو، آج مجھے اسٹیج پہ ٹھہر کے گفتگو کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے. میں نے 1997 میں پہلا بیان عظمت صحابہ پر جرنیل سپاہی صحابہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں کیا. 1997 سے 2027 آنے کو ہے، کوئی 25 سال 26 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میں نے اس دوران کئی جگہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کیا یورپ اور کیا ایشیا، میں نے مختلف ممالک میں جا کر گفتگو کی ہے. عقیدہ حیات النبی پر میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. کئی مخالفین کی گفتگویں سنی بھی ہیں، گفتگویں ان سے کی بھی ہیں، میدان مناظرہ میں بھی ہم رہے ہیں. میدان تدریس تو میرا آج تک شعبہ ہے. آپ رات کو سو جائیں گے، میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے صبح کلاس پڑھانے اپنے گھر پہنچوں گا. میں نے اندازہ لگایا، یقین مانیے
عقیدہ حیات النبی کا جو منکر ہے نا، اس کے پاس دلیل تو دور کی بات ہے، دلیل کی دال بھی نہیں ہے۔ یہ میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، میرا رب جانتا ہے میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ کی مدد ہم سے ختم ہو جائے گی کہ کذاب کے ساتھ رب کی مدد نہیں ہوتی۔ ان کے پاس دلیل کی دال بھی نہیں، یہ جتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تمام دلیلیں ان میں سے ان کے عقیدے کی ایک دلیل بھی نہیں۔ عقیدے میں ان کے 3 لفظ ہیں، نبی کا لفظ ہے، قبر کا لفظ ہے اور مردہ کا لفظ ہے، نعوذ باللہ، کہ نبی قبر میں مردہ ہیں۔ ان 3 لفظوں کو اکٹھا کر لیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو یہ عقیدہ بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پیغمبر کریم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، فرمودات میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے جو نبی پاک سمیت تمام انبیاء میں کسی نبی کو قبر میں مردہ ہونے کی بات کرے۔ قرآن اور سنت کے بعد پیغمبر کی جماعت پر آئی، پیغمبر کی اہل بیت پہ آئی، حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی المرتضی کی یا تک، ابو بکر کی الف سے لے کر وحشی بن حرب کی یا تک، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک اہل بیت کا کوئی فرد یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ نہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ 1.25 لاکھ، ان کے شاگردوں کو اٹھائیں جنہیں تابعین کہتے ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے، 10 لاکھ سے زائد تابعین تابعات ہیں جو پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان میں کوئی ایک تابعی ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو جو ہمارے ان دوستوں کا۔ امت میں کئی فقہاء ہیں لیکن 4 فقیہ ایسے ہیں جن کو ائمہ 4 کہتے ہیں اور دنیا نے آج سلام پیش کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان 4 ائمہ میں کوئی ایک امام نہیں، ان 4 فقہاء میں کوئی ایک فقیہ نہیں، ان کے کروڑوں اربوں متبعین میں کوئی ایک متبع نہیں ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں۔ آپ فقہاء کے بعد آئیے، دنیا میں بڑا نام اولیاء کا ہے، کئی جگہ اولیاء کی مزارات موجود ہیں، قبور موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں، سوانح موجود ہیں، یادگاریں موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے ملفوظات موجود ہیں۔ کوئی ایک ولی اللہ جس کا دل چلتا ہو اور وہ اللہ اللہ کرتا ہو اور وہ اس نجس عقیدے کا قائل ہو، آپ کو دھرتی پہ نہیں ملے۔ علماء دیوبند میں آئیے، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم نسل، ابو بکر کی اولاد میں ابو بکر کا چشم و چراغ مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت عمر کی اولاد، حضرت عمر کی نسل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تک، حضرت تھانوی سے لے کر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عثمان کی نسل، حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی، مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہم اللہ تک، اور وہاں سے لے کر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت علی کی نسل، مولانا اصغر حسین دیوبندی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمہم اللہ تک علماء دیوبند میں، اور وہاں سے لے کر آج تک
کوئی ایک دیوبندی عالم نہیں ہے جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہو۔ اس کے بعد جماعتوں پہ آئے، علماء دیوبند کی جماعتیں، جہادی جماعتیں، تصوف کی جماعتیں، سیاست کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سماجی جماعتیں، علاقائی جماعتیں، تعلیمی جماعتیں، ان میں کوئی آپ دیکھ لیں مثلا بر صغیر کی نام بر جماعت جس سے مرزا قادیانی بھی یوں کپ کپاتا تھا، مجلس احرار اسلام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی سید ہے رحمہم اللہ، اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام میں آپ کو کوئی عقیدہ حیات النبی کا منکر نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آئے جمعیت علماء ہند کو اٹھائی، شیخ الہند کی یادگار ہے۔ پاکستان میں حضرت لاہوری کے ہاتھوں میں بننے والی جمعیت علماء اسلام کو اٹھائی۔ آج جتنے جمعیت علماء اسلام کے گروپس موجود ہیں ان سمیت آپ کو جمعیت کی قیادت میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ اس کے آگے جائیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پر آئے، آپ کو اس عقیدے کے حامل میں قیادت نظر نہیں آئے گی۔ اس سے بھی آگے آئیے، عظمت صحابہ پہ کام کرنے والی جماعتوں کو اٹھائیے۔ مولانا اسفندیار خان رحمہ اللہ کی جماعت، مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی جماعت، آپ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو دیکھیے، یا حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ ان کی جماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کو دیکھیے، یا مولانا شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ کی جماعت، تنظیم اہل سنت والجماعت کو دیکھیے، یا امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ کی جماعت، سپاہ صحابہ کو دیکھیے۔ آپ کو اس سے بھی آگے لے جاؤں، حضرت مولانا الیاس دہلوی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل ہے، صدیقی ہیں، ان کی جماعت دعوت و تبلیغ کو دیکھیے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے چلیے تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو لاکھوں علماء کا نمائندہ بورڈ ہے، اس کو دیکھیے، آپ کو کوئی ایک بندہ بھی عقیدہ حیات النبی کا منکر نظر نہیں۔ میں نے کہا میں دنیا گھوما، مجھے یہ بد عقیدہ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے کہ اس بات کا دنیا میں پرچار کیا جاتا ہے کہ عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ نعوذ باللہ اختلافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں جس ضلع میں ٹھہرا ہوں میں اس ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ، اسی ضلع میں سوال ہوا نا کہ یہ بات مت کیجیے، اس میں امت کے اندر اختلاف موجود ہے، تو اس شہید اسلام نے جواب دیا تھا کہ تھوڑا لفظ بدلیے، امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف۔ اس لفظ نے پوری تاریخ بتا دی کہ امت میں اختلاف کیسے کہتے ہیں اور امت سے اختلاف کیسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ حیات النبی کا سوال قبر میں تو نہیں ہے، آپ لوگ اس پہ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ نارووال کے غیوروں میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ ہمیں آپ بعد میں بتائیے، یہ بات ہمیں بعد میں سنائیے، پہلے ان کو کہیے جو قرآن کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات ہمیں بعد میں بتائیے، پہلے ان کو کہیے جو حضور کی حدیث کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات ہمیں بعد میں بتائیے، پہلے ان کو کہیے جو دیوبندیت کے نام کا جھوٹا چورن بیچ رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں، ہم تو جواب دینے والے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے اور چور مال لے کر بھاگ رہا ہو اور اس گھر والوں کا ایک چھوٹا بچہ اٹھ کے اپنے چوری شدہ مال میں سے ایک چیز اٹھا لے، تو آپ اس بچے کو کہیں گے نا بچہ نا چوروں کا مال ہے کیوں لے رہے ہو؟ جی نہیں، بلکہ اس بچے کو تو شاباش دیں گے کہ تو نے اپنے حق کے مال کو غصب کیے ہوئے سے کھینچ لیا ہے۔ آج ہماری مثال تو یہی ہے کہ دیوبندیت کے نام پہ جھوٹ بولا گیا کہ علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی کے قائل نہیں ہے،
حنفیت کے نام پہ جھوٹ بولا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ عقیدہ حیات النبی کی قائد نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پہ جھوٹ بولا گیا کہ حدیث پاک اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں، قرآن کے نام پہ جھوٹ بولا گیا کہ قرآن کریم اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ سمجھانا تو انہیں بنتا تھا کہ بھئی اتنا جھوٹ کیوں بول رہے ہو، قرآن کی آیت تمہارے پاس نہیں، حدیث پاک تمہارے پاس نہیں، پیغمبر کے صحابہ تمہارے پاس نہیں، تابعین تمہارے پاس نہیں، شریعت اسلامیہ کی تائید تمہارے پاس نہیں۔ بتانا انہیں چاہیے، بتایا ہمیں جا رہا۔ میں تو اس نظریے پہ ٹھہرا ہوں جس نظریے پہ اکابر، میں تو ان دوستوں کو سمجھاتا ہوں جو اس عقیدے میں خود بیچارے گمراہ ہو کے، کسی کی توتی کی آواز سن کے، کسی کی بات کے اندر آ کر بہک گئے ہیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس سے آپ یہ جملہ کہیں۔ آپ آیت پیش کرتے ہو انک لا تسمع الموتى، اس آیت میں مردے کا لفظ ہے، نبی کا لفظ نہیں ہے۔ اس آیت میں موتا کا لفظ ہے، قبر کا لفظ نہیں ہے۔ تو جو عام بندے کی بات ہے وہ میرے نبی پر فٹ کیسے ہوگی؟ تو پڑھتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس پہ نبی اور قبر کا لفظ نہیں ہے۔ تو پڑھتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اس پہ قبر کی بات نہیں ہے۔ تو پڑھتا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اس پہ نبی کا لفظ نہیں ہے، قبر کا لفظ نہیں ہے۔ تو پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس آیت میں نبی کا لفظ بھی نہیں ہے، قبر کا لفظ بھی نہیں ہے، مردے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ پھر کس بنیاد پر تیری پیش کردہ آیت تیرے عقیدے کی دلیل بنتی ہے؟ پھر کس بنیاد پر تیری پیش کردہ قرآن کی آیت تیرے عقیدے کی تائید کرتی ہے؟ جب آیت تیرے پاس نہیں ہے، لفظ تیرے پاس نہیں ہے، پھر ادھر ادھر کی آیات پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو عقیدہ بولتے ہیں اس پر آیت پڑھتے ہیں۔ پڑھیں گے کیا؟ والذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہے۔ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے نبی قبر میں مرد؟ پڑھیں گے انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کسی کافر کو زور زبر ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں؟ انک میت وانہم میتون، وعدہ موت ہے، یہ نیوز آف ڈیتھ نہیں ہے، پروفیس آف ڈیتھ ہے، وعدہ موت ہے، موت کی خبر نہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ اور خدا کے بندے تو برکت کے لیے آیات پڑھتا ہے تو پڑھ لے، دم کے لیے آیات پڑھتا ہے تو پڑھ لے، لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے آیات پڑھتا ہے تو پڑھ لے، پر اس میں تیرے عقیدے کی بات تو موجود نہیں۔ نارووال کے غیوروں میں آپ کو ایک بات سناؤں، آپ ہنسیں گے۔ ایک مرتبہ ایک ان کے مولوی صاحب مجھ سے بات کرنے آئے، اور بات میں جب میں نے کہا نا کہ تمہارے عقیدے میں 3 لفظ ہے، نبی قبر میں مردہ، اس پہ آیت پڑھو، تو جو آیت پڑھتا اس میں تو لفظ نہیں تھا۔ انک لا تسمع الموتى، اس میں لفظ نہیں ہے۔ وما انت مسمع من فی القبور، اس میں لفظ نہیں ہے۔ انک میت وانہم میتون، اس میں لفظ نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس میں لفظ نہیں ہے۔ تو جب میں یوں پڑھتا گیا نا، پکڑتا گیا ایک ایک جگہ کہ اس میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ عام بندے کی بات ہے، حضور پہ فٹ کیسے ہوگی؟ تو مجھے کہنے لگا تم آیت پڑھو۔ پھر میں نے اسے بطور مذاق ایک بات کی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کل اعوذ برب الناس، نبی قبر میں زندہ ہے۔ مالک الناس، جو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اس آیت کا ترجمہ یہی ہے۔ میں نے کہا جو تو پڑھ رہا ہے اس کا یہی ہے؟ جی ہاں چاچے، تو ہمارے سامنے بیٹھ کر للو بتو سمجھے ہوئے ہے، تو آیت پڑھ کے عقیدہ اور سنائے، آیت پڑھ کے مسئلہ اور بتائے، تو مجھے بھی تیرا جھوٹ توڑنا آتا ہے، ایسے نہ کرنا۔ خدا کا نام من کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہی حال ہے، ایک جگہ قبر میں تدفین ہوئی تو دوسرے بندے نے تقریر کرنا شروع کر دی، وہ اس کے دل میں بغض صحابہ پنپ رہا تھا، تو قرآن اسے کیسے آئے گا؟ تو جس کے دل میں بغض صحابہ ہو قرآن اسے نہیں آتا، اور جس کے دل میں بغض نبی ہو اسے آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم کیا رب زدنی علما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔ میں نے کوئی شرم کر، اور رب زدنی علما تو ہے ترجمہ ہے جڑا تو کر رہے ہیں، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔ جب آیت تجھے نہیں آتی، جب تجھے دلیل نہیں آتی، تو کس بنیاد پر لوگوں کو منہ پیش کر سکتے؟ مجھے تو بہت حیرانگی ہوتی ہے، اللہ کی قسم قرآن کی کاف ان کے پاس نہیں ہے، حدیث کی ہاں ان کے پاس نہیں ہے،
صحابہ کی سواد ان کے پاس نہیں ہے، تابعین کی تا ان کے پاس نہیں ہے، دلیل کی دا ان کے پاس نہیں ہے، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے یقین مانے قبرستان انہوں نے بھر دیا۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے بعض اوقات، اور ان دوستوں پہ خاص طور پہ حیرانگی ہوتی ہے جو کہتے ہیں واہ جی بڑے دلائل آ گئے ہیں، کوئی ایک دلیل ہے تو مینوں بھی کھاؤ۔ میں خود کسی زمانے میں مماتی رہا ہوں، میں نے توبہ کی ہے، میں اللہ کے گھر میں ٹھہرا ہوں، میں آپ کو واقعہ سناؤں آپ حیران ہو جاؤ، لیکن میں جھلکیاں دیتا ہوں اس واقعے کی۔ چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا، اب فوت ہو گئے ہیں، بندہ کیا نام لے، احمد سید صاحب کا، ملاقات ہو گئی، انہوں نے ایک حدیث سنائی اور میں اس حدیث پر پریشان ہو گیا، اور اس سے انہوں نے ہمیں وصول کر۔ بعد میں جب اس کی حقیقت کھلی تو پھر سمجھ آیا اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اب جھوٹ کیا بولتے ہیں سنیں، حدیث کے نام پہ جھوٹ۔ حدیث ہے، ایک صحابی اپنے باغ میں بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے باہر تشریف لائے اور حضور پاک نے فرمایا السلام علیکم، سلام فرمایا۔ اب صحابی نے دل میں جواب دیا، حضور نے پھر سلام کیا، اس نے پھر دل میں جواب دیا، پھر سوال کیا، اس نے پھر دل میں جواب دیا، تو رسول اللہ تشریف لے گئے واپس۔ وہ باہر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ آپ علیہ السلام پلٹ کر واپس آئے اور پوچھا کہ میں نے 3 بار سلام کیا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ باغ کے اندر تھے، حضور باغ کے باہر تھے، نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی وہاں سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے لیکن آہستہ۔ تو نے آہستہ جواب کیوں دیا؟ کہ یا رسول اللہ اس کی ایک وجہ ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ کو تھاما اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سلام کرنا دعا دینا ہے۔ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا میں چاہتا تھا بار بار آپ کے منہ سے میرے لیے دعائیں نکلیں۔ نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے، شاباش دی، دعا دی۔ اب سنیں یہ حدیث سنا کر ہمیں کہتے ہیں درمیان میں ایک دیوار ہے، نبی نہیں سنتا، منو مٹی کے اوپر تیرا سلام سنتا ہے؟ میں نے کہا سن، جس نبی کا فرمان تو نے سنا ہے، یہی نبی انبیاء کو قبر میں زندہ فرماتے ہیں۔ جس صحابی کا فرمان تو نے نقل کیا وہ صحابہ انبیاء کرام کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں، انہوں نے تو عقل نہیں چلایا، تو نے چلایا، آؤ میں تمہیں تمہارے منہ مانگی موت دینے لگا۔ میں نے کہا جب یہ صحابی جواب دے رہے تھے آہستہ تو دل میں کیا کہہ رہے تھے کہ حضور میری آواز سنیں یا نہ سنیں؟ بولے نہ سنیں، بار بار حضور کے منہ سے دعا نکلے۔ میں نے کہا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ میرا جواب حضور تک نہ پہنچے، اور جب مسلمان امتی حضور کی قبر پہ جاتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میرا جواب حضور تک نہ جائے، میرا سلام حضور تک نہ جائے، وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ پہنچا دے۔ بھائی یہ اس پہ فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو صحابی کی دعا ہے، دل کی تڑپ ہے، چاہت ہے، امنگ ہے، مانگ ہے، نیڈ ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے اس صحابی کی کہ اللہ میری آواز حضور تک نہ جائے، اور تو نے اس کو عقیدہ بنا لیا۔ اور بے وقوف، میرے نبی کی سماعت اتنی بڑی ہے، رب کریم کے قریب حضور پاک علیہ السلام عرش پہ پہنچے، وہاں پر قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، جنت میں نبی نے قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ؟ جنت میں پہنچی کہ یا رسول اللہ آپ کا مؤذن بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، لیکن اس بلال کے دل میں ایمان ہے، اس بلال کے دل میں تقوی ہے، اس بلال کے دل میں طہارت ہے، اس بلال کے دل میں وہ پاکیزگی ہے، وہ نیکی ہے، وہ فرشتوں میں اس کی قدر مانی کہ اس کے جوتوں کی آٹھ جنت میں حوریں سن رہی ہیں، اور میرے پاک پیغمبر وہاں سن کے آئے ہیں، اور تو بے وقوف مجھے پھدو لگانے کے لیے بیٹھا ہے کہ نبی نہیں سن سکتا، اپنی عقل کا علاج۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اور اس بات پہ آپ اس سادے نوجوان کو جس کا کام تجارت ہے، جس کا کام کاروبار ہے، جس کا معاملہ بازار میں ہے، جس کو کوئی دلائل کی سوجھ بوجھ کتنی نہیں ہے، وہ صرف سادہ بندے اپنا کام کرتے، صبح جا اور شام آ، تو اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے آیا، تو اس کے ایمان کے اوپر چوری کرنے آیا، تجھے شرم کرنی چاہیے۔ کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور حضور پاک سے سفارش کس منہ سے لینے آئے گا؟ یہ تو وہی حال ہے۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے تھے، کسی نے یزید کی باتیں کرنا شروع کی، تو میں نے انہیں کہا
کہ وہ ذرا حیا کر کے حضرت حسین کے خلاف بات کرنا، ہم نے حسین کے نانے سے سفارش لینی ہے، یزید کے نانے سے نہیں لینی، شرم اور حیا سے بات کرنا۔ تو کس بنیاد پہ رسول اللہ کا سامنا کرو گے قیامت میں؟ یار قیامت میں سامنا تو ہوگا، ہمارا نظریہ ہے قیامت سے پہلے قبر میں بھی ہوگا، ہاں نہیں ہوگا؟ تو میرے دوستو کیا جواب دو گے، کیا منہ پیش کرو گے؟ ایک اسی طرح کا عقل کا بیچارہ لیفٹر مدینہ طیبہ میں مجھے ملا، عمرے پہ آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا سنائیں مدینہ طیبہ آ گئے؟ کہتے جی آ گیا۔ کیوں؟ کہتے عمرے پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب شرم کر، مدینہ میں تو عمرہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھا؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں حج کا تعلق مدینہ سے ہے؟ نہیں۔ عمرے کا تعلق مدینہ سے ہے؟ نہیں۔ عمرہ بھی مکہ میں اور حج بھی مکہ میں، مدینہ کیوں جاتے ہو؟ طواف مکہ میں، آب زمزم مکہ میں، حجر اسود مکہ میں، حتیم مکہ میں، مقام ابراہیم مکہ میں، صفا مروہ مکہ میں، مینا مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، عرفات مکہ میں، قربانی مکہ میں۔ کس لیے جاتے ہو مدینہ طیبہ؟ اس کا تعلق تو حج سے بھی نہیں ہے، عمرے سے بھی نہیں، وہ ایک ہی وجہ ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے۔ وہ اس میں ایک ہی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ آقا نامدار کی خدمت میں حاضری دیں گے، سرکار کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، سرکار کے دربار میں جائیں گے اور اس جگہ کی زیارت کریں گے جہاں صبح بھی 70,000 فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، شام بھی 70,000 فرشتہ سلام، وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا عمرے کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، حج کا تعلق بھی نہیں ہے، ادھر صرف سلام کے لیے آنا چاہیے۔ تجھے کس نے حق دیا تو مدینہ آیا ہے؟ تیرا تو نظریہ ہے نبی قبر سے نہیں سنتا تو پھر مدینہ آن دی لوڑ، تو کیوں آیا ہے؟ تو کس بنیاد پر آیا ہے کہ تو ادھر نبی کے سلام کا قائل نہیں ہے؟ تو کیوں آیا؟ مجھے کہنے لگا مسجد نبی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا سن، تجھے پتہ ہے بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ بولیے بولیے بولیے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی، آپ کو بولنا چاہیے، کتنا ہے؟ 1,00,000۔ اور مسجد نبی میں 50,000۔ میں کہا جی 1,00,000 نماز نو چھاڑ کے 50,000 لے کے کی کرانا ہے؟ مسجد نبی میں تو 50,000 ہے۔ تو کم نماز کے ثواب کے لیے کیوں آیا ہے؟ ہاں مجھ سے پوچھ، کم نماز کے ثواب کے لیے کیوں آیا؟ میں کہوں گا نماز کی بات نہیں ہے، میں تو سرکار کے قدموں میں آیا ہوں۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے۔ سرکار کے روزے پہ آنا، ادھر سے حضور سلام سنتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ نظریہ تو میرا تھا اور میں آیا، مجھے نمازوں کا ثواب کم ملا، اس سے سروکار نہیں ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب کم ہوا، اس سے سروکار نہیں ہے۔ مجھے 1 کروڑ نمازوں کا ثواب بھی کم ملتا، میں تب بھی آقا کی خدمت میں آتا، کیونکہ میں تو سلام کا قائل ہوں۔ تو کس منہ سے آیا ہے؟ اجی تو آپڑا دس، تو کس منہ سے آیا ہے؟ جب تیرا معاملہ یہاں سلام سننے کا ہے ہی نہیں۔ تو مجھے کہنے لگا بس انی ایک میری بےزتی بہت ہے، بس چھاڑ دو، حضور دے شہر کھلوتے ہیں یار، کوئی شرم کر۔ ہاں وہاں تو مننا پڑا تھا، کوئی اپنے فالوور تے کھلوتے نہ سی نا، کسے سوڑنا نہیں سی۔ عجیب معاملہ ہے۔ میں نے پھر اسے ایک بات کی اور بات ختم کر دی۔ میں نے کہا میرے بھائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اس زمین کی ہدایت عطا فرما۔ یار کیا معاملہ ہے؟ کچھ تو شرم کرے انسان، کچھ تو حیا کرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، ہم نے مر جانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں منہ دکھانا ہے، کوئی پیغمبر کا سامنا کرنا ہے۔ نبوت کے مقابلے میں عقیدہ، نبی کے بغض کو لے کر، نبوت کی نعوذ باللہ نفرت کو لے کر، قرآن کے خلاف جا کر، قرآن کے نام پہ جھوٹ بول کر، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پہ رندہ چلا کر اللہ کو کیا منہ جواب دو گے؟ مرنا نہیں ہے یار، موت نہیں آنی۔ اس سے بھی بڑا کوئی جرم اس دھرتی پہ ہے جو اپنے نبی کے لیے اس طرح کی بات کر لے؟ اور یہ عقیدہ 1957 سے پہلے آج تک اس دھرتی والوں نے سنا ہی نہیں، اہل سنت والجماعت میں سنا ہی نہیں۔
یا تو حجاج بن یوسف جیسے ظالم نے یہ نظریہ دیا تھا. میں بات کر رہا ہوں بڑی دلیل سے، آؤ حوالہ سننا. محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلام سنن لکھی ہے، جلد نمبر 10 اٹھاؤ، صفحہ 512 اٹھاؤ. وہ لکھتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ٹھہرے ہیں، نبی پاک کے روزے پہ ٹھہرے ہیں، حجاج جیسا ظالم آتا ہے اور وہ حضرت ابو ایوب کو کہتا ہے اتنادی العظام لا ارواح فیہا، اے پیغمبر کے روزے پہ ٹھہر کے نبی کی قبر پہ سلام پڑھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا یہ تو انسان قبر میں جا کے ہڈی ہڈی ہو جاتا ہے، تو اس قبر پہ سلام پڑھتا ہے. کہتے ہیں بڑھاپا ضرور تھا، کمزور ضرور تھے، ضعیف ضرور تھے حضرت ابو ایوب، لیکن پلٹ کے جوش ایمانی میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو جواب دیا. فرمایا مہما، اب زبان طلب نہ نکالنا، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، اور تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا. 1400 سال پہلے پیغمبر کے صحابی نے اس وقت کے ظالم اور جابر کے منہ پہ چپیڑ ماری، جابر اور ظالم حکمران کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مارا. تو بتا تو حجاج کی صف میں ٹھہرا ہے یا پیغمبر کے صحابہ کے صف میں ٹھہرا ہے؟ کوئی تو بندہ شرم کر لے یار. اگر یہ نظریہ رکھے تو تم حجاج جیسے ظالم کی صف میں ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی صف میں آؤ. پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ، پہلے پارے کا آخری صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب کریم نے فرمایا اے لوگوں تم نے ایمان لانا ہے، تم نے تقویٰ طہارت رکھنا ہے، تم نے عقائد کی درستگی کرنی ہے. اے اللہ ہم نے ایمان لانا ہے. فرمایا آئیڈیل تمہیں دے رہا ہوں، نمونہ تمہیں دے رہا ہوں، ترتیب تمہیں سمجھا رہا ہوں. تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان ایسے لاؤ. ایمان لانے کی ترتیب ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عمر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے طلحہ ایمان لائے، جیسے سعد ایمان لائے، جیسے سعید ایمان لائے، جیسے عبد الرحمن ایمان لائے، ابو عبیدہ ایمان لائے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، عبداللہ بن عباس لائے، عبداللہ بن مسعود لائے، عبداللہ بن زبیر لائے، حضرت عبداللہ بن جحش لائے. جیسے ایمان حضرت ابو ہریرہ لائے، جیسے ایمان ابو ذر غفاری لائے، جس طرح ایمان پیغمبر کی بیویاں لائی، پیغمبر کی بیٹیاں لائی، پیغمبر کے بیٹے لائے، پیغمبر کے داماد لائے، پیغمبر کی جماعت لائی، پیغمبر کی اہل بیت لائی. ان جیسا ایمان لاؤ گے، ان جیسا نظریہ رکھو گے، ان جیسا عقیدہ اپناؤ گے، ان جیسے مسائل اپناؤ گے، فقد اہتدوا، تم ہدایت پہ ہوں گے، تم نجات پہ ہوں گے، تم جنت کے راستے پہ ہوں گے، تم دوزخ سے بچو گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے پیغمبر کے صحابہ سے منہ پھیرا، منہ پھیرے کا مطلب کیا ہے؟ ناروال کے غیوروں. تولو کا مطلب ہے صحابہ سے عقیدہ غلط اپنایا، صحابہ سے نظریہ غلط اپنایا. صحابہ کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو عقیدہ تیرا تھا، نظریہ وہ نہیں تھا جو نظریہ تیرا تھا، صحابہ کا موقف وہ نہیں تھا جو موقف تو نے اپنایا، صحابہ کا بیانیہ وہ نہیں تھا جو بیانیہ تو نے اپنایا. جو پیغمبر کے صحابہ نے نظریہ نہیں رکھا تو نے وہ نظریہ رکھا. فَإِن تَوَلَّوْا، تو نے منہ پھیرا. یاد رکھنا ربانی فتویٰ ہے فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ، تم پھر گمراہی کے گڑھوں میں ہوں گے، تم گمراہی کی کھائی میں اتر جاؤ گے، گمراہی کے کنویں میں اتر جاؤ گے، گمراہی کی تحت میں اتر جاؤ گے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور یاد رکھنا جب تم گمراہی کے یوں گڑھوں میں اترو گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایک اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی پاور ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ اکیلا اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ اکیلا اللہ تم پہ حاوی ہے، وہ اکیلا اللہ تم پہ فتح یاب ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ وَهُوَ الْعَلِيمُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کے صحابہ سے ہٹ کے تم نے کوئی بات بولی، وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ سننے والا ہے. کوئی بات سوچی، وَهُوَ الْعَلِيمُ، اللہ جاننے والا ہے. پتہ چلا حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ایمان تیرے اور میرے لیے معیار بنا دیا، تیرے اور میرے لیے جانچ و پہچان کی شناسائی بنا دی. تیرے اور میرے لیے جیسے موسم کو جاننے کے لیے ویدر ریڈار ہے،
بخار کو جاننے کے لیے تھرمامیٹر ہے، ایسے ایمان کو جانچنے کے لیے پیغمبر کی جماعت ہے، پیغمبر کے صحابہ ہے۔ ان جیسا ایمان معتبر ہے، ان سے ہٹ کے معتبر نہیں ہے۔ میں نے حوالہ پیش کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حیات النبی کا قائل ہے، حجاج بن یوسف حیات النبی کا منکر ہے۔ اس ظالم نے پیغمبر کے صحابی پہ بات کی، صحابی نے پلٹ کے بات کیا، فرمایا مہما تجھے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلا پیغمبر کی حیات کے خلاف بات کرنا صحابہ کی زبان میں بکواس ہے، پیغمبر کی حیات کے نظریے پہ کوئی جملہ بولنا صحابہ کی زبان میں بکواس ہے، گونگی شیطانیت ہے۔ انہوں نے فرمایا جئت رسول اللہ ولم آت الحجرہ، اور میں پیغمبر کے پاس آیا ہوں، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ پتہ چلا نبی وفات کے بعد بھی نبی ہے، رسول وفات کے بعد بھی رسول ہے، پیغمبر وفات کے بعد بھی پیغمبر ہے۔ نبوت کی قبر کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے لیے ابوبکر صدیق کا اعلان ہے، اس پر دوسری موت نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اس بنیاد پر تو عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائے جو عقیدہ رسول اللہ کے صحابہ نے دے، تو کہاں سے لائے؟ آؤ جمعہ کے خطبے میں امام ہاتھ میں عصا لیتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو علیکم بسنتی، نبی کا طریقہ اپناؤ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر کی سنت اپناؤ۔ یہ نبی نے حکم دے دیا۔ آؤ ذرا ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عقیدہ حیات النبی کیسے رکھنا چاہتے ہیں۔ آؤ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں۔ صحیح بخاری، ضعیف بخاری نہیں، کیڑی کتاب؟ صحیح بخاری، جلد اول، کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر، قدیمی کتب خانہ کراچی تو جڑی چھپی ہو صفحہ 517 ورکے دے کھبا پاسا۔ میں قبر تک اس حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ یاد رکھنا ہمارے حوالے اللہ کے حوالے نہیں ہوتے تمہاری طرح، ہم حوالہ دیتے ہیں اور میدان میں ڈٹ کے حوالہ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے مومنوں کی ماں، ام المؤمنین، سیدہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی حیات کی رفیقہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ابو بکر صدیق آئے، فقبل بین عینی، پیغمبر کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور یہ اعلان فرمایا طبت حیا و میتا۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اچھی زندگی پائی، اچھی وفات پائی، پھر لوگوں میں نبی کی وفات کا اعلان کیا۔ آج یہ خطبہ دنیا مماتیت سناتی ہے لیکن خدا کی قسم پورا نہیں سناتی، آدھا سناتی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر مانیں گے، پورا مانیں گے، ادھورا نہیں مانیں گے۔ حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ رائمنڈ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے لوگوں پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلو، پورے دین پہ چلو۔ آؤ ابو بکر پورا مانو۔ ابو بکر کا خطبہ یہ ہمیں سناتے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ اتنا سنا کے مماتیت کو موت آ جاتی ہے، اگلا لفظ پڑھتے موت پڑھتی ہے، اگلا لفظ پڑھتے ان پر کرونا کا بخار آتا ہے۔ اتنا تو سناتے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا اگر حضور کی عبادت کرتے تھے حضور فوت ہو گئے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے، اگلا جملہ نہیں پڑھتے اور اگلا بھی پڑھو، صفحہ بھی وہی ہے، روایت بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، باب بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، راوی بھی وہی ہے، مروی عنہ بھی وہی ہے، متن بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے، تعلیمات بھی وہی ہے۔ صفحہ پلٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، روایت الگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، راوی چینج کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اگلا لفظ ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں فولد
वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में अबू बकर इब्न अबी कुहाफा की जान है, ला युज़िकुल्लाहुल मौततैन अबदा, नबी पर दूसरी मौत नहीं आएगी। इसी हाशिये पे हजरत नानोतवी के शेख मौलाना अहमद अली सहारनपुरी, हजरत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी का हाशिया है, वो लिखते हैं अबू बकर ने ये क्यों फरमाया कि दूसरी मौत नहीं आएगी। वो कहते हैं दूसरी मौत का मतलब ये है तमस्सक बिहाज़ा मन अनकरल हयात फिल कब्री, इससे वो लोग इस्तेदलाल कर लेंगे कि जिनका अकीदा कब्र में जिंदगी का नहीं है। लेकिन अबू बकर कहते हैं वल आसन अन युक़ाला, बेहतर ये है यूं कह लो अन्न हयातहु फिल कब्री, पैगंबर की कब्र की जिंदगी ऐसी है ला यताकिबुहा मौतुन, इस पर मौत नहीं आएगी, बल यस्तमिरु हय्या, बल्कि पैगंबर कब्र में जिंदा रहेंगे। वल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम, जैसे तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा। अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, नारे तकबीर। यहां अबू बकर क्यों भूल जाता है? अबू बकर पहली बात पे तो अबू बकर है, तो दूसरे अकीदे पर भी अबू बकर। अबू बकर नहीं बदला, अबू बकर नहीं बदला। इस पर भी एक बात आपको सुना, आबे ज़मज़म किस किस ने पिया है, जरा हाथ खड़ा कर। जज़ाक अल्लाह, आप सबको पिलाए, हमें भी पिलाए। आबे ज़मज़म का जायका आज तक नहीं बदला। क्यों? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी। अब तवज्जो रखना, मैं आपको कहां ले जाने लगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या लगी है? एड़ी लगी है। जमजम के पानी पे हजारों साल गुजर गए, जायका नहीं बदला। अबू बकर ने मेराज की रात हुजूर पाक को कहां उठाया? तो नबी की एड़ी अबू बकर के दिल पे लगी है ना लगी? बोलते नहीं, बोलते नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की एड़ी अबू बकर के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुजूर के मुक्तदी हैं। हुजूर हजरत इस्माइल के इमामुल अंबिया हैं। मुक्तदी नबी की शान ये है कि उसकी एड़ी पे पानी का जायका नहीं बदला। इमामुल अंबिया के एड़ी की शान ये है कि अबू बकर का ईमान भी नहीं। तो अबू बकर वफात का ऐलान करे तो अबू बकर सच्चा है। यही अबू बकर पैगंबर की हयात का ऐलान करे तो सांप क्यों सूंघ जाता है? या तो मैं सफ़ा बदलूं, किताब बदलूं, रिवायत बदलूं, उन्वान बदलूं, बाप बदलूं, सब कुछ एक है। तो अबू बकर पूरा सच्चा है। मौलाना जमशेद ने क्या फरमाया था? पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पे नहीं है। तो पूरा अबू बकर मानने पर तुम्हारी निजात है, अधूरे पे नहीं है। आओ जरा हजरत उमर के दरबार में। हजरत उमर से पूछते हैं नबी पाक के बारे में अकीदा हयातुन नबी हम कैसा रखें? ये भी सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाब रफ़ इस-सौत फिल मसाजिद, हजरत साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं हम मस्जिद नबवी में फ़हसानी उमर रज़ियल्लाहु, हजरत उमर ने एक छोटी सी कंकरी उठाकर मुझे आराम से दे मारी। मैंने यूं देखा तो फ़ैज़ा हुआ उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु, मैंने देखा तो हजरत उमर है। मैं हजरत उमर की तरफ मुतवज्जिह हुआ कि मुझे यूं छोटा सा पत्थर मार के बुलाया, कह दरा मैं चला। मुझे फरमाया वो दो बंदे ऊंची आवाज में हुजूर के रोजे के करीब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहा इनको बुलाओ। उन्हें बुलाया। मैं हदीस भी पढ़ रहा हूँ और इस पे शरह मौलाना फखरुद्दीन इमरोही की पेश करने लगा हूँ, जो कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर के उस्ताद हैं। इज़ाहुल बुखारी उनकी बुखारी की शरह है। ये इस्तिदलाल भी उनका वहां मौजूद है। फरमाते हैं हजरत उमर ने फरमाया इन दो बंदों को बुलाओ। हुजूर के रोजे के करीब बैठ के ऊंचा ऊंचा बोल। कब मैं उन्हें गया और बुला लाया, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। वो आ गए। हजरत उमर ने पहला सवाल किया, मिन ऐन जितुकुमा, कहां से आए? उन्होंने अर्ज किया नहनु मिन आल ताइफ, हम दूर के हैं, ताइफ के हैं। यहाँ से मदीना मुनव्वरा से कुछ 600-700 किलोमीटर का सफर है, हम इतने दूर से। हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। फरमाने लगे लौ कुन्तुमा मिन हाज़ल बलद लअौजअतुकुमा अतरफ़ानी इंद रसूलिल्लाह। अल्लाह, अगर तुम होते ना मदीना के तो तुम्हें आदाब पता होते कि यहाँ ऊंचा बोलते हैं या आहिस्ता बोलते हैं।
اگر ہوتے مدینہ کے اور اونچی آواز میں حضور پاک کے روزے پہ بولتے، پھر عمر کا کوڑا ہوتا اور تمہاری پیٹھ ہوتی. تم دور کے ہو تو اس لیے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ اونچا نہ بولنا ہے. مجھے بتاؤ اگر نبی نہیں سنتا تو اونچا بولنا اور آہستہ بولنا کہاں کے غضب آ گئے. اوے تو کیسے حضرت عمر کا سامنا کرے گا؟ کل قیامت میں عمر فاروق کے فیس ٹو فیس بات کیسے کر پائے گا؟ تو اس عمر نے ان تابی جیسی شخصیات کے لیے کوڑا نکالنے کی بات کی. فرمایا لَأَوْجَعْتُكُمَا، عمر کا کوڑا تمہیں سزا دے. تم تو کیا پھدی کا شوق، تو کیسے بولے گا؟ ہمیں بتاتے ہو عقیدہ ہمارا اتنا اونچا. شرم کرو، توبہ کرو، ابھی موت سے پہلے وقت ہے. حیا کرو. اس پر کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، اس پر تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بات. آؤ ذرا حضرت عثمان کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں عقیدہ حیات النبی کا معاملہ کیا. حضرت عثمان غنی کا واقعہ، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے وہ بے ایمانین آئے تھے نا بلوائی، اور جنہوں نے گھیرا لگایا حضرت عثمان پہ. علماء جانتے ہیں، آپ حضرات سے تفصیل لے لینا، میں صرف ایک جھلکی دے رہا ہوں. تو اس وقت حضرت عثمان کی جان کو خطرہ ہو رہا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ملک شام سے حضرت عثمان کو خط لکھا، کہا امیر المؤمنین آپ میرے پاس ملک شام تشریف لے آئیے، میں جانوں اور بلوائی جانے، ان کا قیمہ نہ کر کے رکھ دو. آپ ادھر اور باقاعدہ میری فورس آئے گی، آپ ود سیکورٹی میرے پاس تشریف لائیں گے، آپ ذرا مجھے موقع تو دیجیے. حضرت عثمان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا مدینہ چھوڑ دو، لیکن حضرت عثمان نے کیا جواب دیا حضرت معاویہ کو؟ خط کا بڑا احترام کیا. امام سمودی نے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں خط نقل کیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں معاویہ لا احجر دیار رسول اللہ، کہ معاویہ تیری آفر کا شکریہ، تیرے جذبات کا شکریہ، لیکن عثمان حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. نارووال کے غیورو قبراں دا کوئی پڑوس ہوندے ہے؟ دسو مردیاں دا کیڑا پڑوس ہوندے ہے؟ وہ قبرستان دا کی پڑوس ہوندے ہے؟ حضرت عثمان پیغمبر کی زندگی کے قائل ہیں، حضرت عثمان پیغمبر کی حیات کے قائل ہیں. تبھی تو حضرت معاویہ کو شکریہ کے ساتھ جواب دے رہے ہیں میں نبوت کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے پاک نبی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے یا عثمانو لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم. امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں اپنی سند کے ساتھ روایت لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت معاویہ کو جواب دیا میرے پاک پیغمبر صادق المصدوق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے دوہرے داماد عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، حکومت کی عزت دے گا، جب تو حکمران وقت بن جائے پھر منافق آئیں گے. فإن ارادک المنافقون، منافق آئے گا، ان تخلا لهم، تو حکومت چھوڑ دے، خلافت چھوڑ دے، پاور سے دستبردار ہو جا. میرے مدنی کا حکم سن لے وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَى فَلَا تَخْلَى لَهُمْ. منافق کہتا پھرے، چیختا پھرے، روتا پھرے، عثمان حکومت چھوڑ دے. عثمان حکومت نہ چھوڑنا، مجھ سے ملاقات برداشت کرنا. یہ عثمان غنی نے موت قبول کی، شہادت قبول کی، حضور کا پڑوس نہیں چھوڑا. یہ اس سے بڑھ کے عقیدہ حیات النبی تجھے اور کیا دکھاؤں. اچھا آؤ ذرا باب العلم کے دروازے پہ. انا مدینۃ العلم وعلی باب. علی والے ہو یا نہیں ہو؟ بولو نا. اگر اہل سنت علی والا نہیں ہو تو پھر ہے کون علی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جن کو حضور پاک نے فرمایا تھا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں جس کو جنت میں پلاٹ ملنے کی خوشخبری حضور دے دے، وہ علی پھر بھی اپنی آخرت کے لیے اللہ سے روتے تھے. زرار ابن زمرہ کنانی کوفہ میں حضرت علی کے غلام ہے، قنبر مدینہ میں حضرت علی کے غلام ہے. زرار کہتے ہیں حضرت علی جب مدینہ کوفہ کی جامع مسجد میں
تہجد کے لیے آتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ زادی قلیل و سفری طویل، اللہ میری نیکیاں شاید تھوڑی ہوں، میرا آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ 2 نیکی کرنے کے بعد ہمارے جیسا اڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور علی المرتضیٰ جس کو جنت کی خوشخبری مصطفیٰ کی زبان دے، جس سے بڑی سچی زبان اس دنیا میں آئی نہیں، پھر بھی علی المرتضیٰ آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند، اور پھر دنیا کو کہتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابدتک الثلاث، کہ دنیا تو علی حیدر کرار کو دھوکہ دے گی، میں نے رسول اللہ کی کلاس پڑھی ہے، جا دنیا تجھے 3 طلاق۔ حضرت علی فرماتے وہ علی المرتضیٰ ہے، اور نبی پاک کی حیات النبی کی بات کر رہا ہے۔ میرے پاس اپنوں بزرگوں کے حوالے جات موجود ہیں، لیکن جس کا پیش کر رہا ہوں وہ بھی اپنے بزرگ ہیں، لیکن میرے مخالف بھائی ان کا بڑا نام لیتے ہیں، میں انہی کی کتاب سے حوالہ پیش کرنے لگا۔ شمس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وان بچرا والے رحمہ اللہ، میرے استاذ مکرم امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شیخ و مرشد ہے، حضرت مولانا حسین علی الوانی، حضرت مولانا حسین علی وان بچرا والے، ان کی زندگی کی آخری املائی کتاب ہے تحریرات حدیث، اور چھاپی بھی میرے انہی بھائیوں نے ہیں جو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں قرآن کے نام پہ عقیدہ حیات النبی کے خلاف، انہی نے چھاپی، اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور سے چھپی ہے، اٹھائیے صفحہ 396۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی بیٹھے ہیں، نبی پاک کے روزے پہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ جب گھر سے چلا تھا تو ذہن میں قرآن کی ایک آیت لے کر یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ رب فرماتے ہیں لوگوں 4 کام، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آیت میں 4 باتیں اللہ نے فرمائی، توجہ رکھنا، میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار آدمی حضور کے پاس آ جائے، سورۃ نساء آیت نمبر 64، گناہگار آدمی کس کے پاس آئے؟ بولو بولو، کس کے پاس آئے؟ حضور کے پاس۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے یہ گناہگار خود بھی معافی مانگے۔ تیسری کام، واستغفر لهم الرسول، نبی بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو چوتھا کام کیا ہے؟ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ پچھلا گناہ معاف کرے گا، اگلی زندگی پر رحمت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ قرآن کی آیت لے کر آپ کے دربار میں آیا، رب کریم نے فرمایا گناہگار خود بھی معافی مانگے، میں نے معافی مانگ لی، رب نے فرمایا گناہگار نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آ گیا، اب اگلے 2 کام ہیں، ایک کام مصطفیٰ آپ کا ہے، ایک کام خدا کا ہے، واستغفر لهم الرسول، آپ بھی اللہ سے میری معافی کی درخواست میں مہر لگا دیں۔ چوتھا کام میرے خدا کا ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ پچھلی توبہ بھی قبول کرے گا، فیوچر لائف پہ اللہ رحمت کرے گا، مستقبل کی زندگی میری سنور جائے گی۔ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا، آپ کی خدمت میں آ چکا، اب آپ کہہ دیں رب معاف کر دے گا۔ وہ یہ کہہ رہا، وہ رو رہا، دعائیں کر رہا، سلام پڑھ رہا، اور اسے دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب، اسے دیکھ رہے ہیں حیدر کرار، اسے دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت جسے کہا گیا ہے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جوانوں میں علی جیسا جوان نہیں ہے، تلواروں میں ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے، اور جس کے پاس جوانی علی کی ہو، جس کے پاس تلوار ذوالفقار کی ہو، جو خیبر کے دروازے پہ ٹھہر کے اس خیبر کے فرعون مرحب کو کہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، اے مرحب بے ایمان، تو اپنے زعم میں اپنی طاقت کے نشے میں ہے کہ تو شیر ہے، اگر مرحب شیر کو کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے ابھی گود میں رکھ کے مجھے دودھ باپ
میں پلایا تھا سمیتی امی حیدرا، شیر مجھے پہلے کہا تھا کلی سگا باطن کری حل منظرہ، اور تیری تلوار نہ اٹھے ورنہ علی کی تلوار نے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینا ہے۔ 21 سال کی عمر میں علی المرتضیٰ نے مرہب کے فرعون، خیبر کے فرعون مرہب کا گریبان پکڑا۔ یہ دیکھ رہا ہے اگر نبی کے روزے پہ سلام شرک ہوتا، علی تلوار نکالتے، نبی کے روزے پہ یہ بات کرنا غلط ہوتی، علی گریبان پکڑتے۔ اور علی ڈرپوک نہیں ہے، علی بزدل نہیں ہے، علی شیر ہے، علی بہادر ہے، علی اسد اللہ ہے۔ وہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ حضور کے روزے پہ سلامی پیش کر رہا، وہ اٹھا، اسے قبر سے پیغمبر کی خوشخبری ملی، اے اعرابی انہو قد غفر لک، اور تیرے اخلاص کو دیکھ کے، تیری قرم کو دیکھ کے، تیری دعا کو دیکھ کے، تیری طرف کو دیکھ کے میرے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ شرک ہوتا، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوتا، جو یار لوگ ہمیں راگ الاپ کر سنا رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے، اجی یہ ہوتا تو علی تلوار نکالتے، اس کو خوشخبریاں نہ دیتے۔ وہ لکھی میں نے بعد میں ہے، مولانا حسین علی الوانی نے پہلے لکھی ہے، جن کو تو اپنا امام کہتا ہے۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات کر دو حضرت مولانا الوانی کو کہتے ہیں نا ہمارے ہیں، یہ 1957 میں بنے اور مولانا الوانی 1944 میں فوت ہو گئے۔ جی ہاں، اسی کتاب میں ان کی سوانے میں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، اور خود مردوں کی رکنیت سازی کر رہا ہے کہ اے ساڑھے ساڑھے، ہاں وہ تو 44 میں فوت ہو گئے تھے۔ میں انہی کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے بات کی، قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ ایسے جیسے پیغمبر کے صحابہ لائے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اچھا پتہ ہے تولو کیا ہے؟ میں نے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے یوں اپنی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر یہ آیت کی تفسیر سنی ہے۔ وہ فرماتے تھے یوں ٹھہرو نا، ایک ہے یوں ٹھہرنا، مجھے دیکھنا، مجھے، میں کچھ سمجھانے لگا۔ وہ کہتے ہیں اگر بندہ یوں ہو جائے، یوں دیکھا بالکل کمر پھیرے، وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تولو۔ مولانا عبید اللہ صاحب ہے نہیں، حضرت پوری ترتیب پہ فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا، یوں کمر پھیرتے، تو کہتے ہیں صحابہ کا نظریہ اور تیرا اس سے ہٹ کے ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اس پہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو میں نے صحابہ کے عقیدے میں خلفائے راشدین پیش کی ہیں، جس کے لیے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ 2 لفظوں میں دیتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں کوئی مسل کی تعصب میں نہیں، میرا اللہ جانا، میں نے یہ باتیں کوئی ذاتی تعصب میں نہیں، میں آج بھی دعوت توبہ دے رہا ہوں۔ میں آج بھی ہوں دامن رحمت کو پھیلا کے کہتا ہوں تم نبی کی دامن رحمت میں پاس آ جاؤ، خدا کی قسم ہمیں تم اپنا نوکر بنا دو، ہمیں اپنا خادم بنا دو۔ میں کوئی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی تمہاری پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے اکابر کی پگڑیوں کو رکھوالا ہوں، میں لڑانے والا نہیں ہوں۔ علماء کا کام لڑانا نہیں ہوتا۔ میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کوئی دیوانہ اٹھے اور جا کے کسی کا منہ توڑ دے، میں صرف شیشہ دکھا رہا ہوں، میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اندھوں کے شہر میں سرما لے کر بیٹھا ہوں، یار کوئی تو توبہ کر لو، حیا کر لو، معافی مانگ لو، موت آنی ہے، قبر آنی ہے، آخرت کی اکیلی رات آنی ہے۔ میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر میں ذاتی جملے میں آیا ہوں، ذاتیات میں آیا ہوں تو حرام موت ہوگی، مجھے کیا ضرورت ہے حرام موت لینے کی؟ میں تو اللہ کے لیے دعوت توحید دے رہا ہوں، دعوت توبہ، دعوت ہدایت کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیو میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں خدا کے لیے اگر نبوت کے حیات کے خلاف عقیدہ تھا تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ ہمیں بھی خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔